رحم میں نطفہ کی تشکیل پر معمور فرشتے، پھر وہ فرشتے بھی ہیں جو رحم میں نطفہ یعنی سپرم کی تشکیل و تکمیل پر معمور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، سچائی کی تصدیق کر دی جانے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں جمع رہتا ہے، پھر اتنے ہی عرصے تک جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اتنے ہی عرصے تک مضغہ یعنی چبانے کے قابل گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، تمہارا رزق، تمہاری عمر، تمہارے اعمال، اور یہ کہ تم بدبخت ہوگے یا خوش قسمت۔ امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے اسے روایت کیا ہے۔ ان دونوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم یعنی بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ وہ تخلیق کے ہر مرحلے پر کہتا ہے، اے پروردگار، ابھی صرف ایک قطرہ ہے۔ اے پروردگار، اب ایک لوتھڑا یعنی جمے ہوئے خون کا ہے۔ اے پروردگار، اب ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ جنین یعنی فیٹس کی تخلیق کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے، اے پروردگار، لڑکا ہوگا یا لڑکی، بدبخت ہوگا یا خوش قسمت، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور وہ اسے اس کی ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دیتا ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ کاتبین یعنی لکھنے والے فرشتے یہ سب کچھ جنین کی پیشانی کے درمیان لکھ دیتے ہیں۔ امام بزار کی سند میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ ایک جان پیدا فرماتا ہے تو رحم کا فرشتہ کہتا ہے، اے پروردگار، لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اے پروردگار، بدبخت ہوگا یا خوش قسمت؟ اور اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس کی پیشانی کے درمیان وہ سب کچھ لکھ دیتا ہے جو اسے انجام تک پہنچنے تک پیش آئے گا۔ عرش اٹھانے والے فرشتے، ان میں عرش اٹھانے والے فرشتے بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الحاقہ آیت نمبر 17۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس کا مطلب فرشتوں کی 8 قطاریں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے حجم کے بارے میں بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے کان کی لو اور اس کی گردن کے درمیان 700 سال کی مسافت یعنی فاصلہ ہے۔ قریب کر دیے گئے فرشتے، مقربین۔ ان میں ایک اور قسم القروبیون یعنی قریب کر دیے گئے فرشتوں کی بھی ہے۔ یہ فرشتوں کے سردار ہیں جو مقرب ہیں اور عرش اٹھانے والوں کے سب سے قریب ہیں۔ لفظ کروبیون کرب سے ماخوذ ہے جس کے معنی غم کے ہیں، اور انہیں یہ نام اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے خوف اور ہیبت کی شدت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ قرب یعنی قربت یا قوت یعنی طاقت سے ماخوذ ہے۔ اس صورت میں یہ نام ان کی عبادت میں ان کی طاقت اور ثابت قدمی کی وجہ سے ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے، پھر وہ فرشتہ ہے جو پہاڑوں کی نگرانی پر مامور ہے۔ اس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بنو عبد یعنی قبیلہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور واپس لوٹے۔ اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کا تم سے کہنا اور ان کا جواب سنا ہے۔ اس نے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ تم اسے جو حکم چاہو دو۔ اگر تم چاہو تو وہ پہاڑوں کو ان پر گرا کر انہیں کچل دے، یا اگر تم چاہو تو وہ زمین کو ان کے لیے پھاڑ دے اور وہ اس میں دھنس جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں انہیں مہلت دیتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صلب یعنی پشت سے ایسی اولاد پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔
صف بستہ فرشتے۔ ان میں صف بستہ فرشتے بھی شامل ہیں جو عبادت میں سستی نہیں کرتے، وہ جو کھڑے رہتے ہیں اور رکوع نہیں کرتے، وہ جو رکوع میں رہتے ہیں اور وہ جو سجدے میں رہتے ہیں اور اپنے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، اور ان کے علاوہ بھی اور اقسام ہیں جو ان سے مختلف ہیں۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن انسانوں کے لیے سوائے نصیحت کے کچھ نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان کرہاتا ہے اور اسے کرہانے کا حق ہے۔ اس میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور اپنے بستروں پر عورتوں سے لذت نہ لیتے، بلکہ تم پہاڑوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے اور اللہ عز و جل کو پکارتے۔ آسمان کرہاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹ کی پیٹھ پر رکھی جانے والی کاٹھی کی طرح آواز نکالتا ہے، یعنی اس میں موجود فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے جو اس پر بوجھ بنتی ہے، اس لیے وہ کرہاتا ہے۔ ذکر کے فرشتے۔ پھر ایک اور قسم سفر کرنے والے فرشتوں کی ہے جو ذکر الہی کی محفلوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو سفر کرتے پھرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں یعنی اہل ذکر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جب انہیں کوئی ایسی جماعت ملتی ہے جو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آؤ اس چیز کی طرف چلو جس کی تم تلاش میں تھے۔ پھر وہ اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے قریب ترین آسمان تک اڑ جاتے ہیں۔ پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں، وہ آپ کی تسبیح اور تکبیر یعنی پاکی بیان اور بڑائی بیان کر رہے تھے، آپ کی حمد بیان کر رہے تھے اور آپ کی تعظیم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے، پھر کیا حال ہو اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ آپ کی عبادت میں اور بھی مضبوط ہوتے، آپ کی تسبیح میں اور بھی زیادہ ہوتے، اور آپ کی بڑائی بیان کرنے میں اور بھی بڑھ جاتے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، وہ آپ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے، پھر کیا حال ہو اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں، اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو وہ اس کی طلب اور حصول کی کوشش میں اور بھی زیادہ ہوتے، اس کے حریص اور مشتاق ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، دوزخ سے۔ اللہ فرماتا ہے، پھر کیا حال ہو اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں، اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو وہ اس سے بھاگنے اور اس کے ڈر میں اور بھی زیادہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے، ان میں فلاں شخص بھی ہے، وہ تو ان یعنی ذکر کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو صرف کسی ضرورت کے کام سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ایسے ساتھی ہیں کہ ان کا ساتھی کوئی بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ فوائد اور نکات۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، محفل ذکر کی فضیلت۔ یہ حدیث ذکر کی محفلوں اور اہل ذکر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ذکر کی محفل میں کسی اور ضرورت سے بھی بیٹھ جائے تو اسے بھی انہی فضیلتوں اور بخشش میں شامل کیا جاتا ہے جو اصل ذکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ فرشتوں کی محبت۔ اس حدیث میں فرشتوں کی بنو آدم سے محبت اور ان کی خیرخواہی کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار۔ اس میں یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ باوجود ہر چیز کے جاننے کے بھی فرشتوں سے سوال فرماتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ شفقت و عنایت، ان کی تعریف اور ان کے مقام کی بلندی کو ظاہر فرمائے۔ فرشتوں کا اعتراف۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا فرشتوں سے پوچھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے جو انہوں نے کبھی کہا تھا، کیا آپ زمین میں ایسا نظام قائم فرمانے والے ہیں جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔
البقرہ 30۔ گویا اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، دیکھو باوجود خواہشات نفس اور شیطان کے وسوسوں کے جو ان پر حاوی ہیں، یہ لوگ بھی تمہاری طرح میری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ انسانی ذکر کی فضیلت۔ اس حدیث سے یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ بنو آدم کا ذکر فرشتوں کے ذکر سے زیادہ باعزت اور افضل ہے، کیونکہ انسان دنیاوی مشغولیات اور معاملات میں گھرا رہنے کے باوجود ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، جبکہ فرشتے ان تمام رکاوٹوں اور مشغولیات سے پاک ہیں۔